I am born Muslim. But now are you a Muslim or not? I'm agnostic. Oh, so now you have left the religion of Islam. Yeah, I'm confused. Okay, fine. دوستو السلام علیکم. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس عربی مرتد مسلمان نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسلمانوں والے اعمال کرتا تھا, اسی دوران ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے کہا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ غیر مسلموں کے بعد سوال کیجئے. تو وہ فوراً بولا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں, الیاذ باللہ, میں مسلمان پیدا ہوا تھا, اب اسلام چھوڑ چکا ہوں. پھر بولا کہ میں اس بات کو کیوں سمجھ نہیں پا رہا جو آپ یا میرے دوست مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور میں نے عمرہ بھی کیا تھا, لیکن پھر بھی میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا تھا اور حرام کام بھی کرتا تھا. کبھی مجھ پہ ایسی سستی چھا جاتی تھی کہ میں نماز بھی اور دینی اعمال بھی سب چھوڑ دیتا تھا. اس بارے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی اور دوسرے مذاہب کو بھی پڑھا اور اسلام پہ بنی ہوئی بہت ساری فلمیں بھی دیکھی. پھر میں نے آپ کا ویڈیو کلپ بھی یوٹیوب پہ دیکھا. میرے سر میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہے جو کہ آپ نے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے اور وہ مخلوق نہیں, یعنی اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو پیدا نہیں ہوا اور وہ موجود ہو, اور اگر ہے تو ہمیں کیسے نظر آئے گا اور ہم اسے کیسے دیکھ سکیں گے, اور ہم اللہ کو اگر موجود ہے تو کیسے محسوس کریں گے اور اسے کیسے سنیں گے اور ہم اسے کیسے پہچان سکیں گے جبکہ اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرا سوال ہے اور میں عراق سے آیا ہوں. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی آپ کے جواب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جب آپ گناہ کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں اور آپ کافر نہیں ہو جاتے, بشرطے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ نماز فرض ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں, اور کبھی آپ مسلمان ہو کے چھوٹے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں تو ناجائز تو ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی وساوس آپ کو گھیر لیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں اور یہ تمہارے اعمال دین کے خلاف ہیں, اور یہ شیطانی وساوس جاری رہتے ہیں یہاں تک کہ ایمان کی کمزوری کو دیکھ کر شیطان انسان کو کافر بنا دیتا ہے. لیکن اسلام میں اتنی رعایت ہے کہ ان وساوس سے بھی آپ کافر نہیں ہوتے جب تک کہ آپ زبان پہ نہ لائیں. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کا کلپ سنا, آپ سچے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اسے کسی نے بنایا ہی نہیں؟ دوستو میرے حساب سے تو یہ سوال بڑا ہی مشکل تھا. کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس عربی مرتد مسلمان کا سوال کیسا لگا, اور اس کے لیے دعا بھی کریں جو کہ ایک غلط سوال تھا. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اس ذات کو دیکھنا کیسے ممکن ہوگا جسے کسی نے بنایا ہی نہیں. کئی دفعہ اس بات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. جیسے یہ کرسی کس نے بنائی؟ بھائی کارپینٹر نے. لکڑیاں کہاں سے آئی؟ درخت سے. درخت کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کمیونسٹ لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو بھائی اس بات کا صاف جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا, کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے, اور یاد رہے کہ ابتدا اور انتہا یہ صرف انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ صرف انسان کے لیے ہی بنی ہے. اسی وجہ سے انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا جب اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, کیونکہ ہم بشر ہیں اور وہ بنانے والا ہے. یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فرق ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ایک یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ جیسے ہیں تو ہم ان کی عبادت پھر کیوں کریں گے؟ الیاذ باللہ. تو احمد مرتد بولا کہ میں سمجھ گیا, لیکن میں نے ایک بڑے بھائی سے سنا ہے کہ یعنی بگ برادرز جو کہ ایک کمیونسٹ مذہب کا حصہ ہیں, اور یہ بگ برادرز کمپنی بڑی سیاسی کمپنی ہے, اور آپ کی سب باتوں کو وہ مختلف خداؤں پہ تطبیق دے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں نے آج تک بگ برادرز کے بارے میں سنا ہی نہیں. تو احمد عربی مرتد بولا یہ بھی نظریاتی ادارہ ہے, اور ان کا نظریہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہو جاتا ہے, یہ سب فرضیات ہیں, مفروضے ہیں اور سب سے بڑے لغویات ہیں کہ بڑا بھائی ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی. ساری دنیا بگ برادرز کے ساتھ چل رہی ہے کیا؟ بہت سارے لوگ بگ برادرز کو جانتے اور مانتے
تک نہیں مگر وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ میں کمیونسٹ ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اسلامی کلمہ کا لا تو بول دیا نا کہ کوئی خدا نہیں الا اللہ کی ہم کوشش کر لیتے ہیں تو خوب تالیاں بجیں۔ تو جب بھی کوئی مجھے کہے گا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، چاہے وہ کسی بھی نظریے کو ماننے والا آدمی ہو، تو میں اسے مبارکباد اس لیے دوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہیں ہے۔ باپ عیسائی تو بیٹا بھی عیسائی، باپ ہندو تو بیٹا بھی ہندو، باپ مسلمان تو بیٹا بھی مسلمان۔ لیکن میں ان سب کو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم لا علم ہو، نہ تو تمہیں سائنس کا پتہ ہے اور نہ ہی منطق اور لاجک کا، اور ان کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تو اسے کس نے بنایا؟ تو وہ کسی کاریگر کا ہی نام لیتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو چاند کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے نا، اور سورج کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا، اور بگ بینگ کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو احمد عربی مرتد نے کہا کہ صاف ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کا نام لیں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا بگ بینگ سے ہی وجود میں آئی تھی، یعنی زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا اور آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے رہ گئی۔ تو میں انہیں یہی پکڑتا ہوں کہ او قرآن میں اس بگ بینگ کا ذکر 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کر کے اوپر نیچے کر دیا۔ سائنس نے 50 سال پہلے اس کو ڈسکور کیا اور قرآن میں یہ 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے اس قرآن میں؟ تو بولا ٹھیک ہے، یہ اس نے صحیح جواب نہیں دیا، پھیری مار گیا۔ پھر اگلا سوال شروع کر دیا، پھرا ہوا مسلمان ہے نا، پھیریاں تو مارے گا ہی۔ تو بولا کہ سائنس تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا بھائی آپ کا نالج بہت ہی کم ہے، اپنے مفروضوں کو چھوڑو، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل سے بات کرتے ہیں کہ زمین گول ہے، یہ بات سائنسدانوں کو 1577 عیسوی میں دریافت ہوئی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے۔ کیا زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے؟ زمین اپنے سیاروں کے ساتھ فضا میں تیر رہی ہے۔ بس یہ کہنا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں سیاروں کے درمیان میں ہے، ایک طرف سورج، ایک طرف چاند، ایک طرف مریخ، مشتری، زحل۔ تو احمد مرتد بولا کہ آپ نے زمین کے باہر کی زندگی کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی، میرا مطلب ہے علم بہت بڑی پاور ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے صرف اتنا آسان سا سوال کرتا ہوں کہ مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ سے، بلکہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو مجلس کے اختتام پہ کمرے میں آ جانا، وہاں کر لیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سائنس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کیا، یہ قرآن میں کس نے لکھا ہے؟ اور آپ کسی اور مفروضے کو چھیڑ دیتے ہو۔ میں آپ کو آسان سوال کہہ رہا ہوں، جیسے 2 + 2 کا جواب کیا ہوگا؟ 4۔ اگر آپ 2 + 2 کا جواب 5 دیں گے تو آپ کسی مفروضے سے نہیں دے سکتے، بلکہ دلیل دینی پڑے گی، اور اس کی دلیل ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف ایک سائنسی ادارہ دکھا دو کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا وہ پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں نا، اب پتہ چلا ان کو بھی۔ تو جو سائنس کو اب پتہ چلا تو ان باتوں کو 1400 سال پہلے کس نے بتایا؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ تو بولا واقعی سائنس کو پتہ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ 10% بھی پتہ نہیں تھا۔ تو احمد عربی مرتد بولا کہ وہ کیسے؟ بابلیون تو جانتے تھے کہ بڑے ستارے کتنے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں صرف ستارے تھوڑی ذکر ہوئے ہیں، یہاں تو ہزاروں چیزیں اور بھی ذکر ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ بابلیون قرآن کے مطابق 100% ہر سائنسی تحقیق کو جانتے تھے کیا؟ تو بولا نہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بابلیون تو 5% بھی نہیں جانتے تھے، پھر آپ ان پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ لہذا قرآن کا لکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے؟ کچھ عرصہ پہلے بھی سائنس بابلیون کے مفروضوں پہ کھڑی تھی، لیکن آج سائنس نے بابلیون کے مفروضوں کو غلط ثابت کر کے چھوڑ دیا۔ لہذا یہ سائنسی علوم بھی قرآن نے 100% صحیح کیے۔ لازم ہے کہ یہ پیدا کرنے والے کی طرف سے ہی 100% صحیح قرآن میں جمع ہوئے ہیں۔ دوستو، پھرے ہوئے مسلمان کو واپس لانا اتنا آسان نہیں، جیسے بلڈنگ بنانا مشکل ہے اور اسے گرانا آسان، اسی طرح امام بنانا مشکل ہے اور مسلمان بنانا بھی مشکل ہے، لیکن اس کو کافر بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت بھی دے گا۔ دوستو کمنٹ میں اس بھائی کے لیے دعا ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ جلد خوشخبری دے کہ اس کو ہدایت مل چکی ہے، اور ہدایت ملنے کی امید بھی ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی رمق ضرور ہے، کیونکہ اس نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے۔ ایک دن اللہ اس کے ایمان کو ضرور جگائے گا، اور اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے ضرور مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس احمد عربی مرتد کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔